مولانا قاری سید جعفر علی رضوی جارچوی صاحب سن 1230 ہجری میں سرزمین جارچا ضلع بلند شہر پر پیدا ہوئے، حالانکہ حال حاضر میں جارچے کا ضلع نوئیڈا ہے۔ آپ کے والد محترم جناب سید افضال علی رضوی صاحب تھے۔ مولانا کو قاری جعفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دلی میں حاصل کی، اس کے بعد عازم میں لکھنؤ ہوئے۔ موصوف نے قرآن کریم کی تعلیم اور فن قرات استاد قاری محمد اصفہانی تبریزی صاحب سے حاصل کی۔ آپ نے قرآن مجید کی قرات میں اتنا ملکہ حاصل کر لیا تھا کہ اگر کوئی تلاوت کی آواز سنتا تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ قاری ہندوستانی ہے۔ آپ کی آواز اتنی اچھی تھی کہ راستہ چلتے لوگ سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ قاری جعفر علی صاحب نہ صرف یہ کہ قاری تھے بلکہ حافظ قرآن بھی تھے، نیز حفاظ کرام کو قرآن کا درس دیتے تھے۔ ان کی قرات شیعہ و سنی علماء کی پسندیدہ قرات تھی۔ مولانا نے تفسیر، منطق، فلسفہ، فقہ اور اصول وغیرہ کی کتابیں سید حسین اللامکان صاحب وغیرہ سے پڑھی۔ جب سن 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو مولانا بھی جارچی کے لوگوں کے ساتھ قید ہوئے۔ نماز کے وقت آپ کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل جاتی تھیں، اور جب نماز پڑھ لیتے تھے تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن لیتے تھے۔ جس وقت قاری جعفر صاحب قید سے آزاد ہوئے تو آپ کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ جارچی کے لوگوں نے چاہا کہ سب مل کر ان کی مدد کریں تو مولانا نے مدد سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں راضی نہیں ہوں کہ آپ لوگ میری وجہ سے مشکل میں پڑیں، میں جارچہ ترک کر کے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ آخر کار انہوں نے جارچی کے لوگوں سے کوئی مدد قبول نہیں فرمائی۔ قاری جعفر علی صاحب روزہ، نماز اور احکام شرعی کے پابند تھے، اور حکم شرعی کو بیان کرتے وقت کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ نواب فضل علی خان بہادر اعتماد الدولہ دلی کے مدرسے میں مدرس اعلیٰ رہے۔ اسی طرح مدرسہ منصبیہ عربک کالج میرٹھ میں بھی مدرس اعلیٰ کی حیثیت سے رہے، مگر آپ نے کچھ وجوہات کی بنا پر میرٹھ کو ترک کر دیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان صاحب نے یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں مدرس اعلیٰ کے لیے درخواست کی، مگر آپ نے مثبت جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ عازم حیدرآباد ہوئے۔ وہاں مولانا کے قیام کے دوران سر سید احمد خان بھی عازم حیدرآباد ہوئے۔ انہوں نے قاری جعفر صاحب سے ملاقات کی اور اپنی درخواست کو پھر مولانا کی خدمت میں پیش کیا۔ قاری صاحب نے اس بار ان کی لاج رکھتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تدریس کا وعدہ کر لیا اور حیدرآباد کو ترک کر کے علی گڑھ تشریف لے آئے۔ موصوف اپنی عمر کے آخری حصے تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا قاری جعفر علی صاحب کے بچوں میں شمس العلماء مولانا قاری عباس حسین صاحب، جو عالم دین کے ساتھ بہت اچھے قاری بھی تھے، جناب سید شبیر حسین اور جناب سید ہادی حسین صاحب کے نام قابل ذکر ہیں۔ قاری جعفر صاحب 84 سال کی عمر میں سن 1314 ہجری میں اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے اور جارچے میں موجود اپنے آبائی قبرستان میں دفن ہوئے۔